گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ حسینی گھر ہے، اس میں بھی ہم زیر اثر ہیں اس تہذیب کے جو ویسٹرن تہذیب ہے، مجبور ہیں، کیوں شیطان کا حربہ یہی ہے، وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اتنی اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ آپ کھینچتے ہوئے اس کی تہذیب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ لباس میں اٹریکشن پیدا کرواتا ہے، اور خدا قرآن میں آواز خود دیتا ہے، میرے بندے میں نے دنیا کو تمہارے لیے زینت بنایا اور اس زینت میں تو کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے، لہذا تم اپنی زینت کو خود کریٹ کر، دیکھ کہ میں نے مومنوں کے لیے زینت کیا بنائی۔ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کی زینت تو علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے۔ ایک زینت وہ ہے جو شیطان بنا رہا ہے، ایک زینت وہ ہے جو رسول خدا آپ کے لیے بتا رہے ہیں۔ فرمایا دنیا والے زینت سمجھیں گے حسن کو، لیکن اگر تیری زینت ہے تو مصلی عبادت پر آ جا۔ مومن کی زینت عبادت ہے، مومن کی زینت نماز ہے، مومن کی زینت پروردگار عالم کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو یہ وہ زینت ہے جو آپ کے آقا بنا رہے ہیں۔ اب ایک جملہ سنیے کہ شیطان نے کس طرح معاشرے کو گمراہ کیا۔ میں نے کہا اس نے محدود چیزوں میں ورائٹی پیدا کی، کل آپ کو بتا چکا کہ مثلا لباس میں اس نے ورائٹی پیدا کی کہ انسان اسی میں گم ہو جاتا ہے، میں کیا پہنوں کیا نہ پہنوں۔ اس نے چپلوں میں ورائٹی پیدا کی، آپ دکان پہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، خواتین دکان پہ جاتی ہیں 6 گھنٹے اس میں نکل جاتے ہیں۔ اب موبائل کھولو اس میں بھی کثرت ہے، ایک ویب سائٹ نہیں ہے، لاکھوں ویب سائٹیں ہیں۔ بالوں کی میں نے بات کی، اس میں ورائٹی پیدا کی۔ یہ ورائٹی پیدا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تجھے اس میں اتنا گم کر دے، اتنا بزی کر دے تو اپنے رب کو ہی بھول جائے، کہیں تجھے وہ 5 منٹ بھی گیپ نہ ملے جس 5 منٹ کی وجہ سے ہور بنا تھا، کہیں وہ تجھے آدھا گھنٹہ بھی نہ ملے۔ وہاں پہ کلبی جب اپنی ماں کو کہتا ہے ماں 6 دن ہوئے میری شادی کو، میں اپنی بیوی سے مل کے آؤں پھر حسین کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے کہا میرے لال مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ بیوی تمہارے ذہن کو بدل نہ دے۔ ماں کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا بدل نہ جائے، کہ تمہاں ایسی بیوی نہیں ہے۔ جب اس کے خیمے میں جاتا ہے، بیوی کہتی ہے میں جانتا ہوں تو شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے 2 وعدے دے۔ دیکھیے خاتون بھی کتنی نیک ہے، بلوغ فکری پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کون سے وعدے کا یہاں نہیں لوں گی، حسین کے سامنے لوں گی۔ یہ خیمے میں لے کر آتا ہے امام حسین، کہتے مولا یہ جائے گا شہید ہو جائے گا، مجھے اس سے وعدہ لے کر دیجیے۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ جب یہ شہید ہوگا شہادت کے بعد تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک مجھے ساتھ نہ لے گا۔ کچھ روایتوں میں مولا نے خاموشی اختیار کی، کچھ روایت امام نے کہا ہم وعدہ دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ لے کر دی مولا جب یہ شہید ہو جائے گا اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں شادی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں گی، اور جو خود کو آپ پہ قربان کر رہا ہے اس سے وعدہ لیجئے اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد مجھے زینب کی کنیزی میں لے کر چلنا، اس بیوی کی کنیزی کرتے رہوں۔ وہاں نے اسی وقت کہا میں نے تجھے زینب کی کنیزی میں دے دیا، لیکن عجیب روایات کے جملے ہیں۔ جب اس وہاب قلبی اتنا حسین تھا، فرمایا جب کوفے کی گلیوں سے چلتا تھا لوگ اس کے حسن کے دیوانے ہوتے تھے، اس نے اپنا حسن قربان کیا حسن حسین ابن علی پر، حسن پروردگار۔ یہ خدا قرآن کہتا ہے اب وہ الہی ہے میرے بندے تیرے لیے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ تیرا حسن، تیری شکل، تیرا مال، تیرا لباس، تیرا گھر، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا عشیرہ، تیرا قبیلہ، کون تیرے لیے محبوب ہے؟ خدا۔ تو یہ چیزیں کربلا والوں نے یہ ثابت کیا ہماری سوچ یہ ہے اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہے، کچھ بچانا نہیں ہے۔ فرمایا اس نے تقریباً 26 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد وہ اب زمین پہ گرا۔ فرمایا ظالموں نے نیزے کی انیوں سے اس کے بدن کو پارا پارا کرنا شروع کیا، لیکن بیوی نے برداشت نہ کیا، اتنے میں دوڑی گئی اور اپنے شوہر کے بدن پہ گر گئی۔ کہا مر تو گیا ہے اور کتنا مارو گے؟ فرمایا ظالموں نے اتنا بھی احساس نہ کیا یہ عورت آئے، اس کے اوپر میں اتنے نیزے مارے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیوی بھی شہید ہو کر چلی گئی، اور وہاں نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ تو یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملے؟ ایک عاشورہ وہ ہے جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، ایک عاشورہ وہ ہے جو آپ کو کراچی میں نظر آتی ہے، جس کا پہلو صرف اور صرف ایموشنل ہے۔ مجلس میں آئے، گریہ کیا، ماتم کیا، عزاداری کے چلے گئے۔ صرف ہم نوحے بناتے ہیں، ایموشنل پہلو ہے۔ نوحہ کیا ایموشنل پہلو ہے، عزاداری ایموشنل پہلو ہے، زنجیر زنی ایموشنل پہلو ہے، مرثیہ ایموشنل پہلو ہے، سلام ایموشنل پہلو ہے۔ یعنی یہ عزاداری کا وہ کونا ہے جس میں صرف ایموشنز کو اٹھایا جاتا ہے، جس میں پڑھنے والے کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ
جس میں آنے والے کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ رو. اس کے علاوہ یہ مجلس سے لے کر کیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک سنتی عزاداری، ایک وہ عزاداری جو رسمی عزاداری ہم مناتے آ رہے صدیوں سے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس سے بھی نفع ہوتا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن ایک عزاداری کی نگاہ تو بلند ہے جو عزاداری نہضت میں بدلے، جو عزاداری انقلاب میں بدلے. جب یہ عزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے تب حزب اللہ لبنان وجود میں آتا ہے. جب یہ عزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے تب ایران کا انقلاب برپا ہوتا ہے. جب یہ عزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے، ارے شام کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چپلیں پھٹی ہوئی ہیں. جان کیری نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو ٹوکا کہ تم کہتے میں وہاں حملہ کروں گا، وہاں حملہ کروں گا، فلاں کو مار دوں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا. کہ $1 ملین کی تمہیں ٹینک دی ہے، پھٹے ہوئے جوتیوں سے ایک یمنی آتا ہے، وہ ٹینک اس سے سنبھالا نہیں جاتا، تو کر کیا سکتا ہے؟ اصل جنگ اس جذبے سے ہے کہ جتنا مارو یہ مرنے سے کرتے نہیں ہیں، جتنا ظلم کرو یہ صدا بلند کرتے ہیں حیات من الذلہ. ہمیں ذلت کی زندگی پسند نہیں، عزت کی موت پسند ہے. کیونکہ اس قوم میں شہادت کا جذبہ ہے، بچے بچے میں شہادت کا جذبہ ہے. میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، لیکن کیونکہ مجلس بہت لمبی ہو جائے گی، آپ جوانوں کو چاہیے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے. یونائٹڈ نیشن نے تقریباً 17 یا 72 مجھے اب یاد نہیں آ رہا ایسے قوانین بنائے کہ جس کو 2015 میں ایجاد کیا گیا. اور انہوں نے قانون بنایا، یعنی دنیا کے چند ملک ہیں جو پوری دنیا پر اپنی سوچ کو حاوی کرنا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن، اس کو کہتے ہیں تہذیب ویسٹ، شیطان کی تہذیب. شیطان خاموش نہیں بیٹھا. یہ جنگ ہے جو مولا کے حقیقی عزادار ان سے لڑ رہے ہیں. ایک عزادار صرف ماتم کر کے چلا جاتا ہے، لیکن عزادار کہتا ہے ماتم مجھے صرف اپنا نہیں کرنا. حسین نے جس یزید کا مقابلہ کیا تھا مجھے اس یزید کا مقابلہ آج بھی کرنا ہے. ایک ہے کہ یزید کا مقابلہ کرنا، ایک ہے حسین شناس بننا اور یزید شناس بننا. آج کے مومن سے پوچھا جائے تمہارے رب کا حسین کون ہے؟ جب خود فرما دو مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی. آج وقت کا حسین کون ہے؟ آج وقت کا یزید کون ہے؟ جس عزادار کو یہی نہیں پتا وہ پھر لعنت کس پہ بھیج رہا ہے. عاشورہ کے دن 100 مرتبہ لعنت بھیجو، 100 مرتبہ کس پہ بھیج رہے ہو؟ وہ یزید جو مٹی میں مل گیا تو اس کا جسم کس یزید پہ؟ مثلی لا یبایع مثل یزید. یہ وہ کربلا کی نگاہ ہے جو بلند نگاہ ہے، جو وسیع نگاہ ہے. انہوں نے 17 میرے خیال میں قوانین بنائے جس کے نعرے تو بہت خوبصورت ہیں. جس طرح امیر شام نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، نعرہ تو بڑا خوبصورت تھا. اچھا نعرے کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں بہترین ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے، ہمیں دنیا میں بہترین ہیلتھ دینی ہے، ہمیں دنیا میں وومن اینڈ مین میں ایکولیٹی کو پیدا کرنا ہے. ہم نے دنیا میں یہ فیمنزم کی سوچ ہے، ایکولیٹی یعنی فیمنزم کی سوچ. ہمیں دنیا میں جتنے اقلیتیں ہیں انہیں تحفظ دینا ہے. اس میں ہم جنس بھی آ جاتے ہیں. جب آپ اوپر کی ہیڈ لائن پڑھتے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ انہوں نے بڑے اچھے قوانین بنائے ہیں. لیکن جو ملک اس قوانین پہ عمل نہیں کرے گا، یعنی 2015 میں قانون بنا 2030 تک اس قوانین کو دنیا کے ہر ملک کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. یعنی اگر لاگو نہ کیا، یہ FATF کا آپ جو نام سنتے ہیں یعنی اکنومیکلی پابندیاں. اب آئیے امام زمانہ کی احادیث و روایات پر کہ امام کے ظہور سے پہلے دجال کہے گا جو میری بات کو نہیں مانے گا میں اس کی روزی کو بند کروں گا، میں اس کے کھانے کو بند کروں گا، میں اس کو اکنومیکلی پابندیاں لگاؤں گا، جس سے آج کی دنیا میں سینکشن کہا جاتا ہے. ایسے ایسے سینکشن لگائے گا تو تمہاری حکومت اکنومک طور پر گر جائے، اگر اس کی نہ مانو تو گر جاؤ گے. اب ایران کا وزارت علوم کا وزیر جس کو آغا رہبر نے بعد میں فارغ کر دیا، یہ لوگ بھی گئے اور انہوں نے اس چیز پہ سائن کی FATF سے بچنے کے لیے. فرمایا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. اب ایجوکیشنل سسٹم بنانا ہے. بہترین ایجوکیشن کون سی ہے؟ کہ بہترین ایجوکیشن یہ ہے کہ بچے کو اویئرنیس دی جائے. کس چیز کی اویئرنیس؟ جو بھگت رہے ہیں آپ کے شیعہ یورپ میں ہیں، بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جائے. 4 سال کے بچے کو بتایا جائے اس کے ذہن کو. یہ ہے بہترین ایجوکیشن. اور آپ کی اسی کراچی میں، اسی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد فوراً یہ کروایا جاتا ہے تاکہ سوچ کو ڈیولپ کیا جائے. وہ یہ ذہنی غلامی کہتے ہیں اسی کو ہیں. ایک ایسا ماحول شیطان کریٹ کرتا ہے کہ آپ خود اس کو پسند کریں گے.
زیادتیاں ہوئیں، اس کے بعد ٹی وی پہ بڑے بڑے ایکٹرس کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ معاشرے کے رول ماڈل ہیں ایکٹرس ایکٹریسز، ان کو مبنا بنایا جاتا ہے، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو جوائز دیے جاتے ہیں تاکہ دنیا ان کو فالو کرے. اب افریقہ میں انجلینا جولی جاتی ہے، اس کو ہیومن رائٹس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایکٹر ہے، یعنی بچیاں اس کو رول ماڈل بنائیں. انسانیت کی رول ماڈل وہ ہے. اچھا وہاں جا کر کرتی کیا ہے؟ افریقہ کے بچوں کو بتاتی ہے کیڑے کیسے کھانے ہیں. ہاں وہاں جا کے کوکروچ کھاتی ہے، وہاں جا کے کیڑے کھاتی ہے. یعنی دیکھو یہاں پہ غربت ہے. یہ مت سمجھنا کہ صرف تم غریب ہو، یہ مت سمجھنا صرف تم میں بھوک لگتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے غم میں شریک ہوں. بھائی تم کیڑے کھا کر تو ان کو بتا رہی ہو. کیا ہوتا تم ہالینڈ کی ترقی ان کو بتاتی؟ ایگریکلچر جو یورپ میں اتنا مضبوط ہے، وہ ایگریکلچر سسٹم اس کو بتاؤ کہ کس طرح 1 گنے کو 10 گنا کیا جائے. لیکن وہ ٹیکنالوجی کبھی نہیں سکھائیں گے، تمہیں بس کیڑے کھانا سکھائیں گے کہ کیڑے کس طرح کھائے جاتے ہیں. یہ دنیا کی ظاہری ہمدردی جو سکھائی جاتی ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس کے بعد فوراً ٹی وی پہ آ گئے. اچھا کیا کہا کہ بچوں کو اویئرنیس دو، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کہیں بچہ تمہارے اس کا شکار نہ ہو جائے. اب اسی آڑ میں آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ان چیزوں کو ان کیا جائے گا، جس میں بچہ مثلا 6-7 سال تک اسلام کے اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن سے بچاؤ. یہ نظام کفر ہے، کو ایجوکیشن نظام کفر ہے. ہماری یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ ہماری اپنی سویلائزیشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی تہذیب نہیں ہے. ہم اس تہذیب کے زیر اثر ہے. تبھی انسان فریاد کر کر کے کہتا ہے خدا اس امام زمانہ کا ظہور کر تاکہ ہمارے بچے بھی بچیں، ہماری نسلیں بھی بچیں. تبھی فرمایا آخری زمانے میں وہ حکومت امام ہوگی جس میں ہر نیک و صالح بچہ پیدا ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انڈیویجلی اپنے گھروں کو ایسا بنانا ہے جس میں مومن آئے اسے احساس ہو میں کسی امام زمانہ کے ماننے والے کے گھر میں انٹر ہوا ہوں. ہمارے گھروں کے اسٹائل ویسٹرن تہذیب کے اسٹائل ہے. میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ تھوڑا سمجھیں. ایران میں ایک سبجیکٹ تھا جس کا لفظ تھا اسلامی معماری. یعنی اسلام کا حکم کیا ہے کہ گھروں کو کیسے بنایا جائے. جیسے امام بارگاہ کے بنانے کا کلچر ہے، گنبد ہوتا ہے، 2 مینار ہوتی ہے، یہ اسلامی کلچر ہے. تمام تر مسلمان اپنی مسجدوں کو کیسے بناتے ہیں. اسلام میں تصور گھر کیسا ہے کہ مومن کا گھر کیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑا سوچا اور روایات کو جمع کیا. ایک مثال دیتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے، ماں باپ جب اپنی نجی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس بچے کو سننا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بچہ ماں باپ کی آواز کو نہ سنے. اتنا اسلام اس پہ حساس ہے، روایات اتنی سخت ہیں. فرمایا اگر کوئی بچہ ماں باپ کے خلوت کی آواز کو سن لے، یہ بڑا ہو کے زانی بنتا ہے، یہ بڑا ہو کے گناہ کبیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہوتا ہے. اس کے سائیکولوجیکل اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس کو معیار بنایا کہ اب گھر کیسا ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا اسلامی گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں جو کمرہ ماں باپ کا ہے اس کی دیواریں موٹی ہونی چاہیے. یعنی وہ کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس کی آواز جلدی سے باہر نہ جائے. لیکن ہم جتنے بھی کمرے بناتے ہیں سیم بناتے ہیں. لیکن اسلام کون سا تصور دے رہا ہے کہ ماں باپ کا کمرہ اسپیشل ہونا چاہیے، اس کی دیواریں اسپیشل ہونی چاہیے، اس کا دروازہ اسپیشل ہونا چاہیے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے. کیونکہ اگر آواز باہر جائے گی اس بچے پر اثرات غلط پڑیں گے. یعنی اسلام بچے کی تربیت میں کتنا حساس ہے کہ خمینی ایسے خمینی نہیں بنتے کہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا، فرما بچے کو دودھ پلانا. مختلف خواتین آئیں گے ہم دودھ پلائیں گے. بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے اور مصطفیٰ کے، تو مختلف خواتین آتی تھی کہ تم بھی نہیں، تم بھی نہیں، تم بھی نہیں. ہر خاتون کا انٹرویو لیتی تھی. نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، کھاتی کیا ہو. جب ایک نیک خاتون ملی جو عبادات انجام دیتی تھی کہ تو میرے بیٹے کو دودھ پلانا، لیکن ایک شرط پہ پلانا. کا کون سا شرط ہے؟ فرمایا جب بھی میرے بیٹے کو دودھ پلاؤ تو وضو کی حالت میں دودھ پلانا، کبھی بھی بغیر وضو کے نہ پلانا. یعنی وہ ماں جو وضو کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وضو کے اثرات اس بچے پر ہوتے ہیں. اتنا حساس ہے مذہب اسلام. ایسے تہذیب اسلام کبھی بن نہیں سکتی جب تک انسان کی وہ سوچ نہ ہو گھر کیسے بناؤں، سفر کیسے کروں، سفرے پر کیسے بیٹھوں،
کھانا کس طریقے سے کھاؤں، اس بچے سے مجھے بات کیسے کرنی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، احترام کا مبنا اور بنیاد کیا ہے، جب ان چیزوں کا انسان خیال کرے گا پھر یہ انسان ایک ایسا معاشرہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر جب کوئی باہر سے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے بچے کا ادب دیکھے گا، آپ کے بچے کا اخلاق دیکھے گا، پھر امام کی حدیث یاد آئے گی کہ یہ خود بخود کہنے پر مجبور ہو جائے گا، جب علی کے شیعہ کے بچے ایسے آئے تو حسین کے بچے کیسے ہوں گے۔